شریعت بھی ہوئے فرمایا حضور دا میلاد ہوئے تیرے گھر کے اندر حضور دی سیرت بھی ہوئے اکے وہ کیویں لوگ میلاد منیندن ایک کے علامہ صاحب میلاد مصطفیٰ دوجہ رسالت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ ہر بندہ دعوی کریں دے منینا بھی ہے کہ میں میلاد مصطفیٰ منینا بیا اللہ رسول کو راضی کرنے واسطے میلاد مصطفیٰ سارے منیندن جڑے باریاں دی رسالت مصطفیٰ دی شریعت مصطفیٰ دی طبیعت مصطفیٰ دی حسن اخلاق مصطفیٰ دی اون پہ بندہ پیچھا دی کیونکہ جڑے آپ سے رسالت مصطفیٰ دی گال آسی اون ٹائم حضور دے سارے قوانین شریعت دے سارے کم شریعت یا ساریاں گالیاں اون دے اتنے ساتھ کو عمل کرنا پوسی تریجی چیز جھنڈا لاؤ سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ اگر جے بندے نے میلاد مرات نماز نہیں پڑھی معلوم کیا اے مصحف عمر ہے بہت سارے لوگ آدھن بول دیا کہ چلے انہیں فرمایا کہ جے بندے میلاد مرات سیدھا جنتی بن گئے میں کہ جے فرض چھوڑے دی سزا بھگے سی سزا مل سی فرض اہم ہے مصحف اہم نہیں پر اے کہ میلاد مرات ان عجر بھی ہے ثواب بھی ہے ہونے واسے جائے ایک بندے نے بارو لے لی تھے صحیح حضور آئے تھے سج کے گلیاں بازار مصطفیٰ انہیں پتہ کیا ہے عوام دے ہوتے لکھا کوئی بندہ ناراض نہ تھی کوئی کسی میں کو آتا پھر نہیں انہیں بارو پتہ لکھا ہے بارو لے لی تھے اندر کیا کیتا ہے حضور دی سنت ہے اس طرح چلا کے چاہ کے نالیاں سٹ کے حضور دی ان سنت دی بے ادبی کر کے وہ عاشق رسول بن میں عاشق رسول یعنی عشق رسول ہی تو نہیں آ لگا عشق رسول ہے معلوم کیا کہ عشق رسول نصیب تھی ونجے پر دل کی دنیا بدل رہی ہے کیفیت تبدیل تھی رہی ہے بندہ اپنے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جڑے رب پیار کرے نا اور دین کی سمجھ عطا فرما رہے معلوم کیا میلاد مناونے ایسا منامنا ہی نہیں جی مدینے والا مصطفیٰ راضی تھے جڑے انہوں نے آکے نا اتنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اچھا احمد رضا خان فاضل بریلی نے کرم چاہتے آپ نے نسا کے سمجھا کے یہ کو جا کے کہ جیڑا بندہ محبوب دا جشن مناسی میلاد مصطفیٰ مناسی ان بندے واسے انعام بھی رب عطا فرمائے انشاءاللہ کل بیان کے سنو علامہ صاحب کا بیان سننے تو سارے مل کے پڑھ کے لو کریم رب دے کریم جانی تو سب تو پیارا علی علی ہے کریم رب دے کریم جانی تو سب تو پیارا علی علی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ قیامت نعرہ حیدری شاعر مصطفیٰ تاجدار کوئی تیری نام مثال دا میں لب کے لے آواں کہ جو سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کہ جو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا کہندیے حلیمہ مکہ ویک لج پال دا کہندیے حلیمہ مکہ ویک لج پال دا میں لب کے لہاں کہ تو سونا تیرے نال دا حمد سنا اللہ تبارک و تعالی کی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارکباد مستحقین ملک فیاض صاحب جنہوں نے اتنا سونا انتظام اہتمام کیتے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے انتظام اہتمام کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے
اللہ تبارک و تعالی اسا سارے واسطے نجات دا ذریعہ بناوے، اللہ قدم قدم دے نیکیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد شریف دے ہوتے میلاد علی آیات مبارکہ پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جڑے دنیا دے آپ عید جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجن سارے نے اپنے اپنی کتاب دے اندر اپنے صحیفے دے اندر سارے نبی دا ذکر پڑھا بھی ہے تے کیتا بھی ہے۔ ہر نبی نے آکے کہ میرے تو بعد او آوانا ہے، ہر نبی اعلان کریندہ ہے جڑے باری حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دی آئیے تے آپ نے آکے اعلان کی تھے کہ میرے بعد اللہ دا نبی آوانا ہے۔ لوگاں نے گمان کی تھے کہ جیندے چرچے اسا سن دے آئے ہیں، فرمایا وہی نبی آگے۔ جے لوگوں نے گمان کی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکے نانا میں وہ نبی نہیں، میں تو وہ نبی دا امتی بن گیا ہوں، وہ نبی دا مقتدی بن گیا ہے۔ رب نے قرآن فرمایا من بعد اسمہ احمد، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکے میں وہ نبی دا ذکر کرے نبیاں جنہیں ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کی تھے، جنہیں کوڑ دی بیماری آلے آئیں آپ نے ہاتھ پھیرے اللہ نے شفا عطا فرما دی تھی، جنہیں آپ دا شہرہ آپ دا چرچا دنیا دے اندر پھیلے لوگوں نے آکے وہی نبی آگے جنہیں بارے ایسا سن دے رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکے نانا آپ نے ایک قرآن کریم دی آیات پڑھی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ آیات مبارکہ پڑھیے فرمائے میں اوندا ذکر کرے نہ بیاں غور کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے بیٹھے زمین تے خبر آسمان تے لے دے معلوم کیا اگر مقتدی دی شان دا عالم ہے تے سرکار دی شان دا عالم کیا ہو سی۔ آپ نے آکے اللہ نے او نبی بھیجنے جیندہ نا آسمانہ دے احمد ہے۔ غور کرنے عقیدے دی گالے انہوں نے یہ نہیں آکھا من بعد اسمہ محمد، انہوں نے آکھا من بعد اسمہ احمد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دا نا آسمانہ دے ہوتے احمد رکھے۔ معلوم دیا زمین دے بے کے مقتدی آسمان دیا خبرہ لے دے بین کہ اللہ نے اپنے محبوب دا نا احمد رکھے، فرمائے زمین دے ہوتے آپ دا نا محمد رکھے۔ اللہ نے دو نا محبوب کو عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام دے غلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا چرچا کیتے، آپ نے جنوے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیتے، لوگاں نے آکے تسا کی میں جان دے ہو، تسا کی میں پہچان دے ہو۔ آپ نے فرمایا میں تورات دے اندر پڑھے کہ وہ اللہ دا نبی آمن علیہ ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں، میں کتاب تورات دے اندر پڑھے کہ آپ اللہ دے نبی آخر الزمان دی تشریف آوری تھی منا دیئے۔ پہلے ایک مسئلہ بھی سماعت فرماؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ دے بیٹے ہیں جنہ دنا مصطفیٰ قادری نوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایک فتاوہ لکھے علامہ صاحب فتاوہ مصطفیٰ، ان دے اندر انہوں نے لکھے کہ جیڑا اساں عورتاں دا میلاد مرینے ہیں، انہوں نے جڑا لکھے قرآن کریم دی آیات دا ترجمہ بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمائے محبوب دا فرمانے ایسا زمانہ آسی لوگ کم نیک سمجھ کے کرے سن بلکہ لکھیں دا گناہ راسی۔ اچھا اعلیٰ حضرت دے بیٹے نے اپنے فتوے دے اندر لکھے فتاوہ دے اندر انہوں نے آکھے کہ عورتاں میلاد نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے قرآن پاک دی آیات پڑھی، قرآن پاک دی آیات تو بعد انہوں نے فتوہ دیتے بھئی یہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ حضور دا فرمان سچا ہے، فرمائے جیڑا عورتاں میلاد پڑھ سکتے۔ انہوں نے آکھے رب تعالیٰ نے جڑے منع فرما دیتے انہوں دی آواز دا بھی پردہ ہے، عورت اچھی آواز قرآن پاک دی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ جیڑی عورت کو قرآن پاک دی تلاوت کرن دا اچھا حکم نہیں تو حکم ناد پڑھن دا بھی اچھا حکم نہیں۔ تیجی چیز انہوں نے بزرگان دین نے جڑی بیان کی تھی،
انہوں نے آکھے جائیں پڑھے یا جائیں کی تھے. اعلیٰ حضرت دے بیٹے نے لکھا ہو سکتے کوئی نہ ہی منے، زبردستی نہیں، اساں وہ جیڑی چیز پڑھی ہے وہ توالے تک پہنچانا چاہتے. انہوں نے اپنے فتاوے دے اندر لکھے، انہوں نے آکھے جیڑی عورت اتنی آواز دے اندر میلاد پڑھتی ہوئے، نعت پڑھتی ہوئے، انہوں نے لکھے کہ وہ ایسی عورت بدکار ہے، گناہگار ہے، نار جہنم دی حقدار ہے. انہوں نے اتنا چیزیں لکھے. انہوں نے کہا کیونکہ عورت دی آواز ہی عورت کا پردہ ہے. رب نے قرآن فرمایا، قرآن پاک دی آیات مفہوم میں غور کرنے، رب تعالیٰ نے فرمایا علامہ صاحب کہ عورت دی جڑے انہیں جھانجر پاتی ہوئی ہے، وہ جھانجر دی آواز بھی رب آدھا پہ کہ غیر محرم مرد تک نہ ونجے. ہن تساں غور کرنے جڑا رب قرآن کریم دے اندر فرما دیتے سی کہ عورت نے جڑی پائل پیر دے اندر پاتی ہوئی ہے، او پائل دی آواز بھی باہر نہ بنے، خوشبو لا کے خوشبو غیر محرم تک نہ بنے. انہوں نے جڑے ایک آل رب نے کر دیتی ہے، معلوم تھی اگر پائل دی آواز رب منع کرے نہ پہ جو عورت دی آواز کتا رہے. معلوم تھی ایک بندے نے آگے سے یہ پھر حالات کہنا نہیں واسطے میں عورتوں کا میلاد پڑھا چھوڑے. انہیں آگے صحیح کی تھی، یعنی محبوب دا فرمان سچا ہے، حق ہے. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آسی لوگ نیکی سمجھ کے نیکی کرے سن، حقیقت دے اندر نیکی نہ بلکہ وہ گناہگار تھی سن. معلوم دیا قرآن دی اجازت کہنی، آزان دی اجازت کہنی اعلیٰ حضرت دے نزدیک. ہو سکتے کوئی آکے سے اعلیٰ حضرت دا فتویٰ سارے واسطے حجت نہیں نہ منے. ہو سکتے کوئی آکے سے ایک قرآن پاک دا حق ہے، قرآن ادب ہے، عورت دے پائل دی آواز بار نہ بنے. جے قرآن حکم دے نہ پہ اے آواز نہ بنے، دوسری آواز کی تو حکم دینے کے بننے چاہیے. تریجی چیز بزرگان دین نے لکھی ہے کہ پڑھن والی رابعہ بصری ہوئے، پڑھاون والے حسن بصری ہوئے، جیڑا پڑھایا ویندا پیا ہوئے قرآن ہوئے، جیڑی جگہ ہوئے وہ کعبہ ہوئے، وال بھی اجازت کہنے. معلوم تھیا کہ یہ چیز دے ہوتے اعلیٰ حضرت نے سختی نال منع کی تھے. رب دے قرآن دیا آیات واضح طور دے سب درس دینی پہیے. یعنی معلوم تھیا جشن منامنے، میلاد منامنے، حضور کو راضی کرنے واسطے منامنے. آخری گال ختم. آج ایسا عاشق رسول ساروی ہیں، عشق دا دعوی کی تھے میں عاشق رسول. آکے کیویں تو عاشق رسول؟ آکے چھت ہوتے حضور دا جھنڈا لا دیتے. غور کرے جھنڈا چھت دے حضور دا، وہ کمرے دے اندر فلم چل دی بھئی. بڑا ادب کی تے ایسا عاشق رسول ہے. کمرے دے ہوتے حضور دا نالین دا جھنڈا جیڑا چاہیے دے وہ پتہ نہیں، بغیر وضو جھنڈا نہیں چاہ سکتا، جیویں بغیر وضو میلاد نہیں بنا سکتا. معلوم کیا جھنڈا چاہنے اگر چھت دے ہوتے جھنڈا ہوئے تو حویلی